ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک دفعہ ایک بھکاری آیا جو بھوک سے بالکل نڈھال ہو رہا تھا اور اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے آ کر کے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کے محل کے سامنے میں بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے اور ٹھنڈ سے سکڑ کر کے مر جاؤں تو آپ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد میں اعلیٰ کفن دفن کا انتظام کروں گا اور تمہارے نام پر تمہارے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو اس فقیر نے ہاتھ جوڑ کر کے بادشاہ سے گزارش کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے مرنے کے بعد جو اعلیٰ کفن مجھے آپ دینے والے ہیں وہ کفن آپ مجھے میری زندگی میں دے دیجئے تاکہ آج اس ٹھنڈک کے عالم میں اس سے اپنا بدن ڈھانک سکوں، اور میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے جو آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں اس میں سے 2 وقت کا کھانا آج مجھے میری زندگی میں کھلا دیں، شاید اس کی وجہ سے مجھے 4 دن کی زندگی اور مل جائے، میں اور 4 دن جی لوں۔ تو میرے بھائی، ہم لوگ جو ہے نا وہ زندوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہم انسان کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں بیٹوں کو ان کا بالکل خیال نہیں ہوتا ہے، وہ گاؤں کی طرف رخ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد جب یہی ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں اور بستر پہ آ جاتے ہیں، خود سے اٹھ کر یہ چل بھی نہیں سکتے، کھانا پانی بھی نہیں کھا سکتے، وہ بیماریوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی دانہ پانی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ایسے عالم میں انہیں اپنے جوان بیٹے کی یاد آتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو فون کرتے ہیں، بیٹا ہمارے پاس آ جا، شاید زندگی رہے نہ رہے، آ جا میرے لال، آخری بار ہم تیرا چہرہ دیکھ لیں۔ اس وقت یہ نوجوان اپنے کاروبار میں مگن ہوتا ہے، اپنے بزنس دھندے میں مشغول ہوتا ہے، اسے پھر ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ صبح شام فون کرتے ہیں کہ بیٹا گھر آ جا، پھر یہ وعدے پہ وعدہ کرتا رہتا ہے کہ آ جائیں گے۔ پھر وہ بوڑھے ماں باپ روزانہ دروازے پہ نگاہ جما کے رکھتے ہیں، شاید میرا بیٹا اب آ جائے، میرا بیٹا اب آ جائے، مگر جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں یہ گھر آنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر وہی ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں اور بیٹے کو جب ان کی موت کی خبر ملتی ہے تب اس کی محبت جاگتی ہے، اور پھر بیٹا 15-20 ہزار کا تتکال ٹکٹ نکال کر کے فلائٹ سے ان کی مٹی دینے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، کتنا اچھا ہوتا کہ تو ان کی زندگی میں 1000-2000 کا ٹکٹ لگا کر کے آ جاتا اور باقی جو پیسے بچتے وہ ان کے علاج میں تو لگا دیا ہوتا۔ آج ان کے مرنے کے بعد ان کے تیجے اور 40ویں کے موقع پر قسم قسم کے پھل اور اعلیٰ قسم کے کھانے پورے محلے پڑوس اور علاقے والوں کو کھلا رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہی پھل اور یہی کھانے اپنے ہاتھ سے آ کر کے اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ شاید تیری یہ محبتیں دیکھ کر کے اور تیری یہ خدمت دیکھ کر کے ماں باپ کا دل خوش ہوتا اور دنیا میں 15-20 دن وہ اور جی لیتے۔ تو میرے بھائی، آپ زندوں کی قدر کریں، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی زندگی میں ان کی خدمتیں کریں، لوگوں سے ان کی زندگی میں ان سے پیار کریں، ورنہ مرنے کے بعد کوئی اپنی قبر سے اٹھ کر کے تمہاری محبتیں اور تمہاری خدمتیں دیکھنے نہیں آتا ہے۔ جب تک لوگ زندہ ہیں آپ ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، آپ ان کی زندگی میں ان سے محبت کریں۔ اب دیکھیں کہ ہمارا زندگی میں کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ اختلاف ہو جاتا ہے کسی سے، پھر اس کو اللہ کوئی خوشی کا دن دکھاتا ہے، وہ آ کر کے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اور اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، مگر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر کیسے جا سکتے ہیں، اس نے تو مجھے گالیاں دی، اس نے ہمارا حق مارا ہے، اس نے ہمیں برا بھلا کہا ہے۔ اس وقت ہم یہ سب سوچ سوچ کر کے اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کل کو اسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی موت کی خبر سنتے ہیں ہم تو سارے گلے شکوے چھوڑ کر کے، سارے جو ہے شکایتیں بھول کر کے ہم اس کے جنازے میں جا کر کے شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے آنسو بہاتے ہیں، پھر ہمیں اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔ مگر آپ بتائیں، آج جو یہ آنسو بہا رہے ہیں، آج اس کی میت کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس سے جو ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر میرے بھائی بتاؤ، آج آپ کے ان آنسوؤں اور اس کے لیے جو آپ کے دل میں پیار اور محبت، اس سے جو آپ کو عقیدت تھی، اس سے جو ہمدردی تھی، آج اس کا اظہار کرنے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آج وہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے آپ کی محبتیں دیکھنے نہیں آئے گا۔ یہ مرنے والا جب تک زندہ رہا ایک ایک پیسے کا محتاج رہا، لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتا رہا، مگر کسی نے اسے چھوٹا سا بھی سہارا نہیں دیا۔ آج دیکھیں پورا کنبہ قبیلہ اور علاقہ جمع ہو کر کے اس کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے۔ کاش یہ کندھا ہم نے اس کی زندگی میں ہی دیا ہوتا،
میرے بھائی آپ زندوں کی قدر کریں، آپ لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کی اہمیت بتائیں، ان سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں۔ آج اس بندے کو اپنے دل میں جو پیار ہے اس کے لیے، جو عقیدت ہے، اس کا اظہار کریں، اس کو بتائیں کہ اس کی آپ کی نگاہ میں کتنی قدر ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، ورنہ مرنے کے بعد وہ آپ کی محبتیں دیکھنے نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی کندھا دیتا ہے یار جنازے کو۔ کمال تو یہ کہ ہم زندگی میں کسی انسان کو سہارا دیں، کمال تو یہ ہم زندگی میں کسی انسان کی مدد کریں، زندگی میں اس کی تعریف کریں، اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، اس کی اچھائیاں لوگوں سے بیان کریں، ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔